ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی ایمان افروز نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعائیہ کلام سے ہم فیض یاب ہو رہے تھے، اور یقینی طور پر گناہوں کی جو ہم پر اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ دل پر ایک تہ جم چکی ہے، اور اس کو جو ہے ہمیں اتارنے کے لیے ذکر اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے. اور ہماری سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ فیض حکیم صاحب جو ہیں وہ حکمت سے بھی وابستہ ہیں. کل یہ میں نے ایک جگہ اور یہ گفتگو کی ایک چینل پہ بھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ عشاء کا کھانا کھانے کے فوراً بعد بستر پہ مت جایا کرو، کہ اگر آپ عشاء کا کھانا کھا کے فوراً آپ بستر کو پکڑ لیں تو آپ فرماتی ہیں کہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے. لیکن ناظرین کرام، آپ یقین جانیے یہ بات اماں عائشہ نے آج سے 1500 سال پہلے کی، لیکن سائنس آج بتا رہی ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی آپ چہل قدمی لازمی کریں، نہیں کریں گے تو آپ دل کے مریض بن جائیں گے اور دل آپ کا کام کرنا چھوڑ دے گا. تو میں ماشاءاللہ سے آپ چونکہ اس حکمت کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں، تو یہ جو انسان کی صحت ہے، رات کی واک اس کے لیے کتنی ضروری ہے؟ رات کی واک لازم اپنے ہمارے اتباع فرماتے ہیں جو جی ہمارے جی جی، بزرگ گزرے ہیں کہ کم از کم رات کھانے کے بعد 40 قدم لازمی چلیں. لازمی چلیں. مقصد یہی ہے کہ آج کی سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ جی ہاں، جب ہم کھانا کھانے کے بعد، ویسے تو کھانے کا آج کی سائنس جو بتا رہی ہے ترتیب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو معدہ کام کرنا شروع کرتا ہے. صحیح، جب سورج سولر غروب، سسٹم لگا ہوا ہے. ہاں، یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دیا ہوا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو معدہ اپنا کام ختم کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے یہاں کلچر ایسا بن گیا خاص طور پہ کراچی میں جی، کہ لوگ رات کو کھانے رات میں کھائے جا رات رہے ہی ہیں، کو زیادہ کھاتے ہیں. اور حکم تو یہ ہے کہ صبح کھائیں کیونکہ پورا دن پھر آپ نے ورک بھی کرنا ہوتا ہے، کام بھی صحیح کرنا ہوتا ہے، تو وہ کھانا آپ کا جزو بدن بنتا ہے. آج صحیح. کل معدے کے امراض، دل کے امراض، جلدی امراض، اتنے امراض آ چکے ہیں، ہماری ترتیب ٹھیک نہیں ہے. ایک تو کھانا وقت پر نہیں کھا رہے، صحیح. دوسرا کھانا صحیح نہیں کھا رہے. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے، جیسے ابھی آپ نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، بے شک بے شک. لیکن وہ ساری کسر ہم اپنے دسترخوان پر ختم کر دیتے جی ہیں. جی، یہ میں نے جب دسترخوان پر آتے ہیں جی ہاں، تو پھر ساری دن کی کسر جو ہے نا مغرب میں افطاری کے بعد نکل جاتی ہے. تو خدارا آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے. تو یہ آپ کے ذریعے لوگوں تک میسج بھی جا رہا ہے کہ صحت ہے، کسی چیز کو بھی ہزار نعمت نہیں کہا گیا، صحت کو تندرستی ہزار نعمت ہے. جی ہاں، تو مولا علی کا قول بھی ہے کہ انسان دنیا بنانے کے لیے صحت کو اپنی داؤ پر لگاتا ہے، جی ہاں، اور وہی دنیا بعد میں اپنی صحت کو بچانے کے لیے لگاتا ہے. خرچ تو کر دیتا ہے اس میں. یہ احتیاط کریں آپ. جی 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 جی، نہیں نہیں، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب نے چونکہ نعت کے شعبے سے وابستہ ہے، لیکن چونکہ حکمت بھی کرتے ہیں، تو میں ابھی ایک چیز پڑھ رہا تھا سائنس کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہمارا جو دور ہے نا ناظرین کرام، ہم سائنس پر بڑی توجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ چیز سائنس نے کہہ دی ہے، یہ حق ہے، جبکہ خدا کی قسم سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. آپ ذرا تصور کریں، میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اور میں اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں لرز گیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، بالکل یہی بات کہ ہم سحری کے اندر، ٹھیک ہے آپ نے خوب اچھے سے سحری کر لی، سحری میں برکت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب افطار میں ہمارا 15 سے 14 15 16 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے پورا. اب افطار میں ہم کرتے کیا ہیں کہ افطار میں جناب پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں، رول بھی رکھے ہوئے ہیں جناب، چنا چاٹ بھی رکھی ہوئی ہے، دہی بڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے مختلف انواع اقسام کے پھلوں کو بھی بھرا ہوا ہے. اب آپ کا دسترخوان پورا بھرا ہوا ہے، اور جیسے ہی مؤذن جو ہے مکبر وہاں سے کہتا ہے اللہ اکبر، اور یہ مقابلہ شروع، ٹوٹ پڑتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے ادھر سے شربت ڈال رہے ہیں، ادھر سے پکوڑے ڈال رہے ہیں، ادھر سے جناب آپ اس میں جناب والا آپ سموسے ڈال رہے ہیں، اسی کے اندر آپ رول بھی ڈال رہے ہیں، اور کہہ رہے لاؤ بھائی ادھر دودھ کا گلاس بھی دو، ادھر سے جناب یہ بھی دو، شربت بھی دو، پھر یہ یوں کرتے جا رہے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے ناظرین کرام، یہ بات میں جانتا ہوں نا کیونکہ ہم بھی گزرے ہیں اسی عمل سے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، میں آج آپ کو ذاتی تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ ریکارڈ کر لیں اور لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ ساری عمر دعائیں دیں گے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، آدمی یوں کر کے گر جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سائنس جو کہہ رہی ہے یہ تو اب کہہ رہی ہے نا، ہمارے آقا اور مولا نے 1450 سال 1500 سال پہلے ہمیں یہ راستہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور پانی کے ساتھ افطار فرماتے تھے. اب ہوتا کیا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ چونکہ پورا جو معدہ ہمارا 15 گھنٹے جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر کچھ نہیں جا رہا ہوتا، ہم روزے سے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پوری اس وقت بوائلنگ پوزیشن پر آ جاتا ہے. آپ اس پہ ڈالتے ہیں ٹھنڈا پانی، جب آپ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں،
اور پھر جب یہ سموسے پکوڑے ڈالتے ہیں تو آپ اس کا پورا ستیاناش کر دیتے ہیں. پورا دن کے جو فیوز و برکات اور جو روحانی حلاوت اور جو روحانی آپ کو جو ملنی ہوتی ہیں چیزیں, وہ ساری یہ چیزیں آپ اڈیل کے برابر کر دیتے ہیں. آج سے آپ ایک عمل کر کے دیکھیں, خدا کی قسم اگر زندگی نہ بدل جائے تو یہ حکیم صاحب خود گواہی دیں گے, لیکن میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ سادہ پانی سے روزہ افطار کریں اور کھجور استعمال کریں. سادہ پانی, ٹھنڈا پانی بھی نہ استعمال کریں, فریج کا پانی چھوڑ دیں. آپ یہ 3 دن کریں, آپ کے اندر ایک حیرت انگیز طاقت پیدا ہوگی اور آپ ایک دم سے محسوس کریں گے کہ شاید میں دنیا میں ابھی آیا ہوں. ایک اندر سے حلاوت آئے گی, روحانیت آئے گی, ایک خوشی آئے گی, آپ کے اندر ایک انگ انگ میں خوشی بھر جائے گی. کیونکہ روزہ تو جو ہے نا سراسر سلامتی ہے اور روزے کے اندر سراسر صحت ہے. اب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں آدمی روزہ نہ رکھے, فلاں نہ رکھے, لیکن ایمان والوں کی جو ہم گفتگو احادیث میں پڑھتے ہیں وہ خدا کی قسم بہت مختلف ہے. بلکہ یہاں تک ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ امام احمد رضا القادری بہت بڑے مجدد گزرے ہیں, بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے بڑا کام کیا اسلام کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹرز نے, طبیب نے, حکیم نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کی جو مرض ہے وہ بگڑ جائے گا. آپ فرماتے ہیں رات کو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو وہ فرمانے لگے, والد صاحب کہنے لگے کہ بھئی اس رمضان مرض بڑھے گا لیکن روزہ نہیں چھوڑنا. اب ایک طرف حکیم کی بات تھی, ایک طرف والد کی تھی. چونکہ اعلیٰ حضرت تو خود بڑے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے, تو انہوں نے روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان واقعی شدت بڑھی, لیکن روزے کو مسلسل اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ شفا عطا فرما دی. تو ذرا روزہ جو ہے صحت ہے. حکیم ڈاکٹرز جو بات آپ کی کیفیت کے مطابق کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن خدا کی قسم آمنہ کے لال کے جو الفاظ ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے, ساری کائنات کے لیے حجت ہیں. صرف ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. صرف سمت درست کر لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کی ہوا چلا دیں گے. صرف سمت درست کر لیں. بالکل صحیح بات فرمائی, کیونکہ سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا جسم ہے نا, ہمارے جسم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ترتیب دیا ہے, یہ سولر سسٹم سے میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گی بات, کہ جب صبح ہوتی ہے نا, روشنی ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے نا, سورج غروب ہوتا ہے تو یہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے. بس اب آپ سمجھ لیجئے, جو دن میں ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہم جتنی بھی غذائیں لے رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو پراپر فائدے پہنچا رہی ہیں. مغرب کے بعد جتنی غذائیں ہم لے رہے ہیں وہ فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہی چونکہ یہ بات اب طے ہو چکی ہے, انگریز گورا تو ریسرچ کرتا ہے ہر چیز پہ, ریسرچ کرنے کے بعد وہ کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے, اور وہ جتنی بھی ریسرچ کر رہا ہے. دیکھیں نا ابھی پچھلے دنوں ایک انہوں نے ریسرچ کی اتنی بڑی, جس پہ پچھلے دنوں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. خدا کی قسم جب وہ بات ہمارے سامنے ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں, قرآن تو پہلے بتا چکا یہ ساری باتیں, لیکن ہم جو راندہ درگاہ ہو رہے ہیں نا ناظرین کرام, وہ اپنی جرم ضعیف کی وجہ سے. اصل بات تو یہ تو قرآن تو بہت پہلے ہمیں ساری خوشخبریاں دے چکا ہے. قرآن میں تو ایک ایک چیز موجود ہے. گورا جو ریسرچ کر کے کوئی بات نکال کے لاتا ہے تو وہ ان کے لیے نئی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی. ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. وہ پڑھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ عمل کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, پانی کے متعلق جو برٹش کونسل ہے, انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی, جب وہ دنیا کے سامنے انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی ناظرین کرام, تو پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے, لیکن ہم تو چونکہ مسلمان ہیں, ہمارے آقا نے ہمیں پہلے بتایا ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ گورے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا راز معلوم کر لیا ہے کہ جو صحت کا بہترین مقام ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ کے کوئی آدمی پانی پی لے 3 سانس میں, تو یہ پانی اس کے لیے خیر کا راستہ ہے, یعنی اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پہنچاتا ہے. میں نے کہا بھائی, 2 جہانوں کے سردار نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے 360 اعضاء تباہ ہونے سے بچتے ہیں. سائنس نے اتنی ریسرچ کرنے کے بعد اب پتہ لگایا کہ کوئی 360 اعضاء بھی ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے ناظرین کرام کہ اگر کھڑے ہو کے بھول کے پانی ہم پی لیں تو انگلی کر کے کیا کر دیں اس کو. آپ سوچیں اس سے آگے کیا بات بتائی جا سکتی ہے. پھر ایک حدیث تو یہاں یہ بھی بتا رہی ہے جو آدمی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو کر پانی پینے کا وبال جان جاؤ کہ اس وقت ایک انتہائی خوفناک شکل کا شیطان تمہارے ساتھ پانی پی رہا ہے تو تم پانی پینا چھوڑ دو. تو اب آپ مجھے بتائیں, اتنے ایمان افروز کلمات, اتنی ایمان افروز احادیث کے ہوتے ہوئے ہمارا حشر نشر ہوا ہے. ہم جو ہے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بھی نہیں رہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنے الٹ کر رہے ہیں معاملات. بالکل صحیح ہے, پوری رات جاگ رہے ہیں, پورا دن سو رہے ہیں.
اس میں پھر ظاہر سی بات ہے اس کے فیوز و برکات تو ہم اس طرح سے حاصل نہیں کر پائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بھائی، فخر الدین بھائی ماشاءاللہ سے، چونکہ نعت کے شعبے سے تعلق ہے آپ کا، تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، جو بھی بیان ہو رہے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں، اس سے کچھ الگ الگ ہیں؟ جی ماشاءاللہ. نہیں ہے جناب، ابھی جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ نے جی جی بیان کیا نا، جی بڑی جی حقیقت ہے. جی 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 یہ رمضان کی جو خصوصیات میں سے جی جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا نا، یہ جی ساری خصوصیات ہیں رمضان کے حوالے سے، اور یہ حقیقت ہیں. اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے نا جی ہاں جی تو ہاں. اس رمضان کو اپنے لیے بہت ہی سبحان اللہ بہتر سبحان سے اللہ بہتر پائیں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک، الحمدللہ. صحیح فرمایا آپ نے. جی. روزہ پہلا زندگی میں کب رکھا یاد ہے؟ کتنی عمر تھی اس وقت؟ 7 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا یاد ہے روزہ رکھا کیسے؟ امی نے رکھوایا کیسے رکھوایا؟ ہمارے زمانے میں تو ہماری امی آدھے دن کا روزہ رکھوا دیتی تھی، وہ 12 بجے کھلوا بھی دیتی تھی. انہیں پتہ تھا بھی چھوٹی عمر ہے، بھی 4 سال 3 سال کی عمر میں. شوق تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں اس لیے ایک چونکہ ماحول ایسا ہے نا الحمدللہ، بر صغیر پاک و ہند کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں عید کا سامان ہوتا ہے رمضان میں، الحمدللہ ایسے ہی یعنی ہوتا کہ پوری ایک تیاری ہے. اور دیکھیں وہ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ خدا کی قسم جب تک ماں ہوتی ہے نا گھر میں ہے. بے شک تو گھر جگمگا رہا ہوتا ہے. بے شک گھر یوں سمجھ لیں وہ گھر ہوتا ہے. بے شک. جب ماں چلی جاتی ہے نا تو یقین جانیں بالکل کیفیت ہی بدل جاتی. دنیا کی ہر خوشی جو ہے پھیکی پھیکی لگتی ہے. بے شک. تو ہمیں تو یاد ہے ہماری امی تو چلی گئیں، تو ہمیں تو یاد ہے کہ وہ جب روزے کے لیے ہمیں اٹھاتی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک ہمیں نعت سناتی تھی اس وقت لوری کی. اس میں اللہ اللہ، وہ ذرا اگر آپ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، یہ اصل میں بڑا ایک روحانی کلام ہے. واہ جی. ماشاء اللہ. اور اس میں آپ کی بھی ماں کی دعائیں شامل جی ہیں جی اور جی ہماری جی. ماں کی دعائیں، سبحان کیونکہ ہماری اللہ. ماں دونوں کی بھائیوں کی اچھا والدہ دنیا سے کوچ کر چکی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ فیض بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ جوار سب کی اس والدین رمضان پر کے صدقے جوار رحمت میں آمین جگہ دے. آمین ثم تو آمین. والدہ کی آرزو اور تمنا اور جو لوری ہے وہ جی. محبت کے ساتھ سبحان اللہ. کہ اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مارے رسالت، ماہ نبوت مارے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو
जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी देती शान जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी देती शान सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यकीन जानिए जब ये पढ़ रहे थे नाज़रीन कराम, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था नूर बरस रहा है। और एक कैफियत जो होती है, और ये पढ़ रहे थे और मुझे इन्हीं के दरमियान एक हदीस मुबारक याद आई नाज़रीन कराम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप ही से गुफ्तगू कर रहे थे कि या रसूलल्लाह जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे से थे, तो जब आपको मैं देखता था झूले में तो आपकी ये जो उंगली जिस तरफ जा रही होती थी चांद उस तरफ जा रहा होता था। तो कहते हैं मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये यकीनन कोई शान वाली कोई हस्ती हैं। तो आप ज़रा तसव्वुर करें क्या ईमान और क्या चाशनी है उनके ज़िक्र में कि हज़रत बीबी आमना तैयबा ताहिरा फरमाती हैं कि जब मेरे ये महबूब बेटे आए इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह ताला ने मशरिक़ और मगरिब के सारे हिजाब हटा दिए और जिब्रील अमीन झंडा लेके उतरे, एक बैतुल मुक़द्दस पे लगाया और एक आमना के लाल के दरवाजे पे लगाया। आप ज़रा तसव्वुर करें नाज़रीन कराम, और ये सिर्फ एक ही मरतबा हुआ है, सिर्फ एक ही मरतबा हुआ जब से दुनिया बनी है, और क़यामत तक के लिए ये अब दोबारा कभी नहीं होगा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़रीन कराम तशरीफ़ लाए हैं तो ये सिर्फ एक ही मरतबा कायनात में हुआ है कि एक समंदर की मछलियों ने निकल कर दूसरे समंदर की मछलियों को मुबारकबाद दी कि तुम्हें मुबारक हो कि दो जहानों के सरदार आ गए। तो ये सारी की सारी बातें नाज़रीन कराम अहले ईमान को फ़ायदा पहुँचाती हैं। इस वक्त हमारी इस ईमान अफरोज़ नशरियात में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर।